میرے نبی نے فرمایا لوگ جنت میں چلیں گے، اویس چلے گا، جب گیٹ پر پہنچے گا تو اللہ کہیں گے اویس کو پیچھے ہٹا دو، باقی اندر چلے جاؤ۔ تو اویس کرنے ڈر جائیں گے کہ یا اللہ جنت کے دروازے پر مجھے پیچھے ہٹا دیا، تو اللہ کہیں گے پیچھے دیکھو، ویسے پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو لوگوں کا مجمع ہوگا جو جہنم میں جا رہے ہوں گے، ایمان والے، گناہگار مسلمان۔ تو میرا اللہ کہے گا اویس اپنی انگلی کو پھیرتا جا، جس پر تیری انگلی پڑے گی تیری تو فیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا۔ یہ ماں ہے، ماں کی خدمت، ماں کی خدمت۔ میرے نبی کے آنکھوں کے بارے میں جو الفاظ آتے ہیں، ادعج، اشکل، احور، اکحل، احدب، انجل، ابرج، 7 الفاظ جو میں کئی حدیثوں سے جمع کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اما جی نے ایک کہا فی عینیہ دعج یا اکحل احور، 7 الفاظ ہیں مختلف صحابہ نے جو آپ کے بارے میں، آپ کی آنکھوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ ان 7 کا ایک ترجمہ ہے کہ کائنات میں ایسی حسین آنکھ کوئی نہیں تھی، مطلب کٹھا کر دے نا، کائنات میں ایسی حسین آنکھ کوئی نہیں تھی، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی دیکھ نہیں سکتا، اس لیے آپ یوں دیکھا کرتے تھے، یوں جل نظرہ الملاحظہ، ایسے جب کبھی آنکھ اٹھتی تھی آپ کی تو پھر سب یوں ہو جاتی تھی، کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا سوائے 2 ہستیوں کے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس اس کے علاوہ کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ دونوں آپ کو دیکھتے تھے، باقی سب۔ آپ نے حضرت حسین کا کربلا تو پڑھا ہوا ہے، لیکن میں نے جو گلدستہ اہل بیت کے بعد میں نے جب پڑھا تو جو اس کمبخت ابو جعفر منصور نے آل حسن پہ ظلم توڑے، اللہ میرا ہی ہچکی لگ گئی روتے روتے، ان کی ساری اولاد کو آخر میں پہلی دردناک سزائیں تھیں، اور پھر ان سب کو ایک کمرے میں بند کر کے چاروں طرف سے کمرہ ٹائٹ کر دیا، ہوا بند کر دی، گھٹ کے سارے شہید ہو گئے، اس کے تڑپ تڑپ کے سب اس میں شہید ہو گئے۔ سارے آسمانی کتابوں کا خلاصہ یہ ایک جملہ ہے، ایاک نعبد، اور بندگی صرف نماز نہیں بلکہ پوری زندگی اللہ کی چاہت میں گم ہو جائے، ڈھل جائے، اور ہر ضرورت میں اللہ اس کی طرف ہاتھ اٹھے۔ مدد جہاں انسان بے بس ہے صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، ان چیزوں میں اللہ کے سامنے جھولی پھیلانا، اسی کو پکارنا، اسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اور اسی کے آگے سر جھکانا۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو یہ تمنا کریں گے کہ کاش سارا سال ہی رمضان ہوتا۔ میرے نبی نے فرمایا تیرا باپ تیری جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، اگر تو نے باپ کو ناراض کر کے موت پائی تو تیرے لیے جنت کا دروازہ کھل نہ سکے گا، یہ باپ کا مقام ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان میں قرآن کی تلاوت بڑھا دیتے تھے۔ قرآن رمضان کا سب سے بڑا وظیفہ، جی کوئی وظیفہ دسو، کوئی وظیفہ دسو، لوگ پوچھتے ہیں جی رمضان کا کوئی خاص وظیفہ بتا رہا ہوں، رمضان کا خاص وظیفہ قرآن کی تلاوت، رمضان کا خاص وظیفہ قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت۔ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس میں گناہ جل جاتے ہیں۔ مسلمان پہلا روزہ رکھتا ہے اور اس کے گناہ اللہ جلانا شروع کرتا ہے، اس کی بھوک پیاس کی آگ میں گناہوں کو ڈالتا ہے، جلاتا ہے۔ آخر 29 رمضان یا 30 رمضان آخری رات اللہ تعالیٰ اس کی پچھلے سال کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس کو اس سے تشبیہ دی گئی کہ جیسے جلنے سے چیز ختم ہو جاتی ہے، رمضان کے روزے کی بھوک اور پیاس کی تپش سے اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے گناہوں کو معاف۔ ٹھنڈے شربت مت پیو افطاری کے وقت، بعد میں پینا تو پی لو، عین افطاری کے وقت اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ سارے دن کا انجن گرم ہے، ایک دم اس کے اوپر برف پھینک۔ حدیث سناتا ہوں کہ میرے نبی نے کس طرح رمضان کا استقبال کیا۔ آپ ممبر پر تشریف لائے، خصوصی طور پر جمع کیا، یا جمعہ کا خطبہ تھا تو آپ خطبہ بیٹھ کے نہیں دیتے تھے، کھڑے ہو کے دیتے تھے، چونکہ آپ کا خطبہ مختصر ہوتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون،
وہ کون آ رہا ہے، مفہوم ہے، لفظی ترجمانی مفہوم مدر، ہمیں کہا وہ کون آ رہا ہے، سارے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھیں، پیچھے تو کوئی بھی نہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ اوحی نزل، یا رسول اللہ کوئی وحی آئی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کہ نہیں، عدو حضر، اللہ نے آپ کو آنکھ دی ہے دیکھنے والی، تو کیا کوئی دشمن مدینے کی طرف آ رہا ہے اور آپ نے دیکھ لیا ہے اور ہم پر حملہ کرنے آ رہا ہے، ہم تیاری کریں؟ آپ نے کہا اللہ نہیں، یہ بھی نہیں۔ تو انہوں نے پوچھا بھائی یا رسول اللہ کون آ رہا ہے؟ تو آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، نماز پڑھو جنت، حج کرو جنت، عمرہ کرو، ذکر تلاوت جنت، تبلیغ جہاد تصنیف تالیف ذکر بندگی جنت، روزہ رکھو تو اللہ کہتا میں مل جاتا ہوں، روزے پہ اللہ مل جاتا ہے، الصوم لی وانا اجزا بہ۔ رمضان میں قرآن اترا اور رمضان کی سب سے بڑی عبادت قرآن کی تلاوت ہے، سارے ذکر اذکار سوائے جو سنت اذکار ہیں وہ کر کے بس سارا دن آپ قرآن پڑھیں۔